علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قالت احداهما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ صدق اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں تو مدین کی طرف آئے۔ یہاں راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، سٹے کیا، تو وہاں دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو ایک سائیڈ پر کھڑی ہیں کنویں کے کنارے، اور کنویں سے لوگ پانی پلا رہے ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر وہ جو پتھر تھا کنویں کی سائیڈ پر پانی کے اوپر، اس کو تنے تنہا ہٹایا، پیچھے کیا، اور ان بچیوں کو اشارہ کیا ایک شریفانہ معززانہ انداز سے کہ آؤ اور اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ تو انہوں نے پانی پلایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ اجنبی کہاں سے آئے ہیں اور آپ ہمارے گھر آئے ہیں، پانی پیے ہیں، کھانا کھائے ہیں؟ ظاہر ہے ایک شریف انسان جس طرح۔ پھر وہ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو ان بچیوں کے والد تھے جناب حضرت شعیب علیہ السلام۔ یہ واقعہ بڑا اپنے اندر عبرت کا پہلو رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر بہت مضبوط اور فٹ آدمی تھے، اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جو مومن بھی ہو اور قوی بھی ہو۔ یہ ذرا سی ہوا چلی اور 6 بیماریاں لگ گئی، یہ بس وہ آج کل کا ہمارے جیسا بناسپتی مومن ہے، ورنہ جو مومن ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، سمارٹ ہوتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے اور زمانے کے شدائد کا مقابلہ کرنے کو اہل بناتا ہے اپنے جسم کو۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 10 آدمی جس کو مل کر اٹھاتے تھے، اس پتھر کو تنے تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے ایک طرف کر دیا۔ اللہ۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ جو بھی پیغمبر ہوتا ہے یا پیغمبروں سے محبت کرنے والا فرد ہوتا ہے، اس کے اندر مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ جس کے اندر عبادت کا جذبہ اتنا بڑھ جائے کہ مخلوق سے بے نیازی پیدا ہو جائے، اس کی عبادت سخت خطرے میں۔ اس لیے جن پیغمبروں سے بھی واسطہ ہو تو آپ دیکھیں گے جہاں بھی آپ پڑھا تو انہوں نے ہمیشہ مخلوق کی خدمت میں آگے بڑھ کر حصہ ڈالا، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی سب سے بڑھ کر کرنے والا ہے۔ اب یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی، ان کا نام آتا ہے کہ صفورہ تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا جس کو اللہ نے نقل کیا بصورت آیت۔ کہا کہ ابا جان آپ اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجرہ، اس فرد کو، جوان کو یعنی موسیٰ کو ملازم رکھ لیجئے۔ اب اس کا میرٹ بیان ہو رہا ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جو بہترین ملازم ہوتا ہے وہ ہے جو جسمانی طور پر قوی ہو اور ذہنی طور پر دیانتدار اور امین ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب سنت ہے کہ اللہ کو جس کا جملہ، جس کی بات قیمتی لگے انسانیت کے لیے، اس میں عبرت کا پہلو ہو، اللہ اس کا نام لے کر اس کی بات اپنے کلام میں نقل فرما دیتے ہیں۔ اللہ، یہاں بچی ہے، عورت ہے، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کی بصیرت، اس کی سوجھ بوجھ اور عقل اتنی ہے کہ اس نے ایک میرٹ بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں یہ 2 میرٹ بیان ہوئے ہیں۔ ایک جناب یوسف علیہ السلام کا، انہوں نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ اور ایگزیکٹو پاورز دو، کیوں کہ میں اس فن کا علم بھی رکھتا ہوں اور میں دیانتدار بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ وہ پیغمبرانہ منصب کے حامل تھے، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے۔ 2 نسبتیں ہیں، آگے جا کے یہ پیغمبر کی بیوی بھی بن رہی ہیں حضرت موسیٰ کی، اور پیغمبر کی بیٹی بھی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ قوی الامین، یعنی جو فورسز ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مضبوط تھے، اور انہوں نے وہ ہٹایا کہ جو فوج ہے، پولیس ہے، ایجنسیز ہیں، ان کے جو افراد ہیں خصوصی طور پر یہ جسمانی طور پر تنومند، فٹ ہے، لمبے چوڑے، سرخ اور مضبوط ہونے چاہیے، اور ساتھ امین بھی ہوں۔ امین کا معنی کیا ہے؟ کہ ان کے اندر رحم دلی بھی ہو، ان کے اندر میرٹ پر کام کرنا بھی ہو۔ یہ نہیں کہ 2 گنڈے آتے ہیں اور ریڈیو کے نام پر چیزیں اٹھائی پھینکی، پھل الٹے، یہ کو 2 منٹ ٹائم بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے اندر کا وہ جو
ایک میں کیا کہوں، کم از کم اس کے لیے غیر شریفانہ لفظ ہی کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ اندر کا جو چھپا ہوا بدماش ہوتا ہے، جب اس کو حکومتی شیلٹر ملتا ہے تو وہ لوگوں کے حقوق پامال کر دیتا ہے۔ اس لیے قوی کے ساتھ کیا شرط لگائی، امین، کہ لوگوں کی امانتوں کا خیال کرے، کہ ان چیزوں کا خیال کرے، ان کو مناسب سے ٹائم دے۔ بے شک کسی نے زیادتی کی ہے، اس کے زیادتی کا ازالہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں بتایا کہ گھر کے اندر اگر چھوٹی بچی بھی ہے، اگر وہ دانش مند ہے، سمجھدار ہے کہ ابو جی اس طرح نہیں، آپ اس طرح کر لیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری پرانی کہانیوں میں یہی ہوتا تھا، گھر کا کوئی بچہ ہے یا بچی، وہ بڑا خاص جملہ کہتے تھے اور وہ بڑے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اچھی رائے کی قدر دانی کرنی چاہیے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی سنت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز رہا کہ جس فرد کے اندر کوئی اہلیت نظر آئی، اس کو رائے، اپینین فارمیشن، یعنی اس کے اندر رائے کی صلاحیت پیدا کی۔ ہاں شاباش، تم بڑے اچھے ہو، ہاں بولو کیا ہے۔ غزوہ بدر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے میدان کے انتخاب کے اندر کہ فوج کہاں ہوگی، صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور اپنی رائے چھوڑ دی۔ پھر اسی طرح پانی کا انتخاب تھا، وہاں بھی اپنی رائے چھوڑ دی اور صحابہ کے مشورے پر عمل کیا۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام مدینہ میں رہ کر لڑنے کا تھا، لیکن صحابہ اور نوجوان صحابہ کی رائے تھی کہ باہر لڑا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے مانی ہے، بحث ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، ان کی رائے اچھی لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ تو جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اصل میں قوم کے اندر یہ افراد تیار کرتی ہے، صلاحیت تیار کرتی ہے کہ ان کے اندر رائے آئے، اپینین دینے کی صلاحیت پیدا ہو۔ آپ اپنے بچوں میں یہ پیدا کریں۔ ملازمین کے اندر سارے ملازمین تو اس قابل نہیں ہوتے، لیکن جو ہوں ان کے اندر، اس سے کیا ہوتا ہے، فرد کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم اس آیت کو ذرا اپنے معاشرے پر پھیلائیں تو ہمارے پارٹی لیڈر ایک فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس فیصلے کے سامنے رائے دینے کی جرت نہیں کر سکتا، بس جو چودھری صاحب نے کہہ دیا، میاں صاحب نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، سب ڈھور ڈنگر ہیں، ایم این اے ہوں یا وزیر ہوں، یس سر، اوکے سر۔ ابھی گزشتہ گورنمنٹ میں کسی بات پر انہوں نے کام کرنا نہ تھا تو انہوں نے ایک لفافہ دیا، اس کے کہا جی اس پر سارے سائن کر دیں، اس کو کھولنا نہیں ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو کھول بھی سکے۔ تو یہ جو ذہنی غلامی ہے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، حریت فکر کا قرآن امین ہے۔ اور ایک اور واقعہ سن لیجئے، کمال واقعہ ہے کہ حریت فکر کسے کہتے ہیں اور اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ چونکہ ہم نے اسلام کو صرف عبادات کا نظام بنا کے رکھ دیا، اخلاق سے بھی کاٹ دیا، معاملات سے بھی کاٹ دیا۔ یہاں وظیفے بتائیں جو ٹریفک بند ہو جائے، لوگ ہی لوگ ہوں، قرآن کی بات سنائیں تو بات ہی نہیں۔ وہ جو اکبر الآبادی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہ سید گزٹ لے کے اٹھے تو لاکھوں پائے، شیخ قرآن سناتا پھرا ایک پیسہ نہ ملا، وہ بات ہے۔ کہ ایک خاتون حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لونڈی تھی، ان کی لونڈی کو چونکہ اختیار نہیں ہوتا، اس وقت وہ سسٹم تھا، تو ان کا نکاح ہو گیا ایک صاحب کے ساتھ، آپس میں رہنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ وہ آزاد ہو گئی۔ جب آزاد ہو جائے لونڈی تو پھر اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا نکاح چاہے تو برقرار رکھے اور چاہے تو نکاح ختم کر دے، فسخ نکاح کر دے۔ انہوں نے کہا کہ میں مغیث بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن میری ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مغیث بھی ان کے بہت قدردان تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں مارے مارے پھرتے تھے ان کی محبت کو یاد کرتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کیس پہنچا تو حضور نے فرمایا کہ بریرہ ذرا دیکھو، مغیث کا خیال کرو، اس کے ساتھ رہ جاؤ۔ تو انہوں نے کتنی جرت کا مظاہرہ ہے، ادب کتنا ہے اور جرت کتنی ہے، ان دونوں کے بیلنس کا نام دین ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو آپ فرما رہے ہیں یہ وحی الہی یا آپ کا حکم ہے؟ آپ کا حکم بھی وہی؟ تو فرمایا نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، میری سفارش ہے، ریکمنڈیشن ہے۔ فرمایا سوری یا رسول اللہ، میں یہ سفارش نہیں مان سکتا۔ اللہ، اور اللہ کے نبی نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو یہ جو رائے سازی ہے، اس کی اہلیت جب فرد کے اندر، ملازمین کے اندر، پارٹیز کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پھر قوم کے سودے نہیں ہوتے، پھر پارٹیاں راتوں رات یو ٹرن نہیں لیتی کہ تازہ خبر آئی ہے خیزر ساڈا پائی ہے، پھر یہ نہیں ہوتا، پھر ایک جرت ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک زندہ افراد کی کتاب ہے، یہ ہر ایک کو رائے کا اہل نہیں سمجھتی، لیکن جس کے اندر رائے ہو اس کی رائے کو پروان چڑھانا، اس کی صلاحیتوں کو آگے بڑھانا۔ گھر میں کوئی بچی ہے، میں کہتا ہوں کوئی ملازمہ ہے اور وہ سمجھدار ہے، وہ اچھا اور وزن بات کہنے والی ہے، تو اس کو یہ کہہ کر ڈانٹ دینا تم کل کی بچی ہو، تمہیں کیا پتہ ہے۔ تو یہاں بھی تو وہ بچی ہے، ان کے بھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور اس وقت تو شادی بھی چھوٹی عمر میں ہوتی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی اپنے باپ کو جو مشورہ دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مشورے کو
آیت قرآن کی صورت میں نازل فرما کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی صلاحیتوں کی بنیاد پر قدر کیا کرو، صرف وفاداری نہ دیکھا کرو۔ وفاداری ذات کے کام آتی ہے اور صلاحیت ملک اور قوم کے کام آتی ہے۔ اللہ ہمیں دین کا یہ فہم عطا فرمائے۔ Please don't forget to like and share.